الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلنا من رسول قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے زندگی میں جتنے بھی قسم کے مسائل پیدا ہوں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرف متوجہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ انسان ان کی اتباع کرے، اور جو انسان نبی کی اطاعت کرے گا وہ انسان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بڑی تلقین کی ہے۔ قرآن مجید میں 25 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا اطیعوا اللہ والرسول، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے رسول کا ذکر کرنے کے بعد کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ، اور اس طرح سے اور بھی مقامات پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کر کے یہ بتلایا کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی حجت اور دلیل ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ اللہ کی اجازت سے نبیوں کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ سورہ نساء کے آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رکھا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانیت کے لیے حجت تمام کر دی ہے۔ اب انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی حجت اور دلیل نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ ہے ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں شیعوں کے عقائد سے متعلق، چنانچہ شیعوں کے عقیدے سے متعلق اس سے قبل کے درس میں ہم نے یہ بیان کی کہ شیعہ اس دنیا میں کیسے وجود میں آئے، اور دوسرے درس میں یہ بیان کیا گیا کہ شیعوں کے یہاں عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ آج عقیدہ رسالت پر ہم بات کر رہے ہیں تو اصول الکافی میں یہ ایک جملہ ہے کہ فَنَحْنُ حُجَجُ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ، کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے علی، اسی طرح سے جتنے بھی شیعوں کے 12 امام ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی جانب سے انسان کے لیے ایک حجت اور دلیل کے طور پر ہیں۔ وَإِتِّبَاعُهُ مُفْتَرِضَةٌ، اصول الکافی کے مختلف جگہوں پر
کئی صفحات میں تو 3-3 4-4 بار اس طرح کے الفاظ منقول ہیں۔ وَاتِّبَاعُهُ مُفْتَرِضَةٌ، ان کی اتباع واجب ہے۔ وَاتِّبَاعُهُ مُفْتَرِضَةٌ، ان کی اتباع واجب ہے۔ ابھی ہم شیعوں کے قرآن سے متعلق عقائد پر جب بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا کرنے والا ہے؟ ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیں، اور جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے دین کو مانے، اس کو جنت کی بشارت سنائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ کہا کہ جو انسان دو اپنے دو جبڑوں کے درمیان اور دو رانوں کے درمیان کی چیزوں کی ضمانت لیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ایسے آئیں گے جس طرح سے دو یہ انگلیاں ہیں، اشارہ کر کے کہا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اور بھی مقامات پر نیکی کرنے پر بشارت سنائی۔ یہ بشارت ہی تو ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے ایمان اور نیکی کی نیت سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر میں تہجد کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا رائے ہے تمہاری، کوئی انسان اگر اس کے گھر کے سامنے ایک ندی ہو، وہ اس ندی میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو هل يبقى على بدنه شيء من الدرن، کیا اس کے بدن میں کوئی بھی گندگی باقی رہے گی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن میں کوئی گندگی نہیں رہے گی، 5 مرتبہ نہائے گا تو بالکل پاک و صاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے، جب انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر۔ یہ سب تو بشارت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ پھر وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہوں پر اللہ کے عذاب کا ذکر کیا۔ رمضان کے مہینے میں آدمی روزہ نہ رکھے تو اس کا عذاب کیا ہوگا، جھوٹ بولنے والے کی سزا کیا ہوگی، زنا کرنے والے کو تندور میں جلانے والی بات کہی گئی، سود کھانے والے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خون کے ندی میں ڈوبکی لگائے گا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ ڈرانا۔ تو لوگوں کو بشارت دینا اور ڈرانا کس کا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اصول الکافی میں ایک بات انہوں نے نقل کی ہے، کہتے ہیں لقد اوتیت خصالا ما سبقنی بها احد قبلی، علمت المنایا والبلایا والانصاب وفصل الخطاب فلم یفتنی ما سبقنی ولم یعزب عنی ما غاب عنی ابشر باذن اللہ واودی عنہ کل ذلک مکننی فیہ بعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اصول الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 197 میں انہوں نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اوتیت خصالا ما سبقنی بها احد قبلی، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اوتیت خمسا، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں لم یؤت احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی، ہے نا۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں اس کے ڈھیر سارے معنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز مجھے جو ایسی دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی، وہ کہ نصرت بالرعب من مسیرۃ شہر، میں 1 مہینہ سفر کر کے دشمن کے پاس جاؤں گا، اتنی دور سے دشمن میرے نام سے ڈر جاتا ہے۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے
پاکی کا ذریعہ بنایا ہے، تیمم کا ذریعہ بنایا، اور ایک چیز کیا بتایا، پوری مسجد دنیا میں کہیں بھی میں نماز پڑھوں مجھے عبادت کی اجازت دی گئی۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے، جو امتیں تھیں، ان پر واجب تھی کہ وہ اپنی عبادت گھروں میں جا کے نماز پڑھیں، مسجد نہیں ملے تو وہ نماز کے لیے انتظار کریں یہاں تک کہ اپنی عبادت گاہ تک پہنچ جائیں۔ اسی کو انہوں نے کاپی کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے حضرت علی کے بارے میں کیا بتایا کہ لقد اوتیت خصالا ما سبقنی بها احد قبلی، مجھے کچھ ایسی چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ علمت المنایا والبلایا، مجھے لوگوں کی خواہشوں کے بارے میں خبر دی گئی کہ کس کے دل میں کیا خواہش اٹھتی ہے۔ والبلایا، آدمی کن کن مصیبتوں میں پڑنے والا ہے اس کی مجھے خبر دی گئی ہے۔ انسان کے حسب و نسب کے بارے میں مجھے جانکاری دی گئی ہے۔ فیصلوں میں حق و باطل کے سلسلے میں مجھے علم دیا گیا کہ میں جو فیصلہ کروں گا صحیح ہی ہوگی، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ اپنے مسائل لے کر میرے پاس آتے ہو، تم میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بات کو زیادہ اچھی طریقے سے رکھتا ہے، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اپنی بات زیادہ اچھی طریقے سے نہیں رکھتا ہے، تو میں فیصلہ سناتا ہوں اس اعتبار سے جس اعتبار سے سوال آتا ہے، تو بات اچھے سے رکھتا ہے تو میں اس کے طرف سے فیصلہ اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ میں نے کسی کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو میں اس کو اس کے بھائی سے جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں، اسے نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی میرے پاس مسئلہ لے کر کے آتا ہے تو اس کو فیصلہ کرنے میں چوک ہونے کے امکانات ہیں، لہٰذا تم یہ سوچ کر کے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے وہ تمہارا حق نہیں بنے گا، تم کو میں جہنم کا ٹکڑا کاٹ کر کے دے رہا ہوں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں کیا کہتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کی طاقت دی ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں گا مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی، میرا ہر فیصلہ بالکل 100% ایکوریسی کے ساتھ صحیح ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونچا بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کہتے فلم یفتنی ما سبقنی، مجھ سے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں، وہ مجھ کو بتا دیا گیا، میرے علم میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، مجھ سے پہلے کے یہ حالات ہیں، لیکن لم یفتنی، وہ مجھ سے فوت نہیں ہوئی، وہ مجھ سے غائب نہیں ہے۔ اسی طرح ولم یعزب عنی ما غاب عنی، جو چیزیں میرے سامنے ابھی نہیں آئی ہے، یعنی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں میری نگاہوں میں ہے، وہ چیزیں میرے علم سے باہر نہیں ہیں۔ ابشروا باذن اللہ، ابشروا باذن اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی اجازت سے بشارت دیتا ہوں اور لوگوں کو اللہ کے حکم سے ڈراتا ہوں۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت و قدرت عطا کی ہے اپنے حکم سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ڈرانے والے، بشارت دینے والے ہیں، اٹھا کر حضرت علی میں چپکا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں غداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا دعویٰ نہیں کیا ان باتوں کا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کر دیا اور کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رسولاً ورسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، میرے پاس نشانیاں ہیں، معجزات ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ میں مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، بنانے کا اس میں پھونک ماروں گا وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگے گا۔ کسی کو اگر برس کی کوڑ کی بیماری ہو تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دوں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔
وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں تم نے کون کون سے اناج جمع کر کے رکھے ہیں، چھپا کر کے رکھے ہیں، بچا کر کے رکھے ہیں، وہ ساری چیزیں میں تم کو بتا سکتا ہوں۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات کا ذکر کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ میرے معجزات ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں حضرت علی اور ان کے شیعوں کے 12 ائمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے کر کے تمام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہم یقدرون علی احیاء الموتى، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر لوگ، اللہ نے ان کو کیا طاقت دی ہے؟ علی احیاء الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہے نا؟ وہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو بھائی وہ پھر خود مرے کیسے؟ سوال ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت حسن زندہ کر لیتے، حضرت حسن کا انتقال ہوا تو حضرت حسین زندہ کر لیتے، حضرت حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے تو ان کے بیٹے بھی تو شیعوں کے امام میں سے حضرت علی بن حسین زین العابدین، تو حضرت حسین کو زندہ کر کے پوچھ لیتے کہ بتائیے ہم کیا کریں، یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں کہ نہیں کریں، کہ چھوڑ دیں؟ پوچھ لیتے نا۔ انہم یقدرون علی احیاء الموتى، تو یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ ان کا معجزہ ہے، زندہ اللہ کرتا ہے، ان کا کام ہے صرف اس کو پکارنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی میں نے عشاء کی دوسری رکعت میں اس آیت کی تلاوت کی، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ کہ اللہ مجھے ایمان اور یقین ہے، لیکن میں دل کو مزید تقویت پہنچانا چاہتا ہوں، اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں اور زیادہ کیا کہتے ہیں اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پرندے کو لو، اس کو کاٹو اور الگ الگ پہاڑیوں میں رکھ دو، ثم ادعوہن، تم ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، اڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ انہم یقدرون علی احیاء الموتى، کہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کے نسل کے سارے ائمہ یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معجزہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے، نبیوں کی توہین بھی ہے اور اللہ کے شان میں گستاخی بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ نہیں ہے، افسوس کی بات تو یہ ہمارے بریلویوں میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت ان کے ائمہ میں ہے نا۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا عورت تھی، اس کا ایک بچہ تھا، ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا اور آ کے بچے کی روح نکال کے تھیلی میں بھر کے لے جانے لگا۔ روح نکالا، بلی پکڑ کے لے گیا، تھیلی میں بھر کے لے جانے لگا۔ وہ عورت دوڑی دوڑی فرشتہ کے پاس آئی کہ میرے بڑھاپے میں کیوں مجھ سے میرا بچہ چھین کر لے جا رہے ہو؟ ملک الموت نہیں مانا۔ وہ دوڑ کے پیر صاحب کے پاس گئی، پیر صاحب نے کہا کہ لا بچہ مجھ کو دے دے، فرشتہ پھر بھی نہیں مانا۔ بزرگ نے، پیر صاحب نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھا کر کے روح کی تھیلی جھٹک دی، جتنے مردہ تھے سب دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بوری میں دال چاول بھر کے لے جا رہا تھا، چھین کے جھٹک دیا۔ یہ ہاشمی میاں تقریر میں ایک مرتبہ بولا ہے نا، کہ کہا کہ ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا، پیر عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میں بھی مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کہا تھا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، بولے میں بھی کرتا ہوں۔ کہا اچھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے چلو یہ قبرستان چلو۔ بولے قبرستان گئے، ایک آدمی کو دفنائے تھے، وہ ہو گیا 100 سال سے زیادہ ہو گیا مرے ہوئے، وہ کسی قوال کا قبر تھا۔ بولے اس زمانے میں قوال کا یہاں سے آ گیا، قوالی تو اب شروع ہوئی، امیر خسرو سے شروع ہوا، مغلوں کے زمانے سے، شرابی سے شروع ہوا، امیر خسرو سے، اس سے پہلے کون قوال پیدا ہوا تھا؟ بولے کہ ٹھیک ہے یہ قبر میں جو قوال ہے اس کو میں زندہ کروں گا۔
تو کہا کہ ٹھیک ہے کرو. کہا کہو تو گاتا ہوا اٹھاؤں. قبرستان میں سارا قوالی کا انسٹرومنٹ رکھے ہوئے ہیں کیا بھائی؟ کہو تو میں گاتا ہوا اٹھاؤں. اس بیوقوف کو تو کچھ بھی نہیں آتی ہاشمی میاں کو. کہا اچھا بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ بولے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ. تو کیا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، بی کو بے پڑھ رہا بیوقوف. قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے اٹھ، اور وہ قوال کھڑا ہو گیا. تو یہ جب حضرت علی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے تو ان سے ایک ہاتھ آگے تو وہ ہیں، چلو اور ایک ہاتھ آگے چلتے ہیں، ہم پیچھے کائے ہٹیں گے. دوسری بات کیا لکھی؟ وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصِ. اسی طرح سے کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرنے کی طاقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، وہی طاقت حضرت علی اور حضرت حسن، حضرت حسین اور دیگر ان کے اماموں کے یہاں پایا جاتا ہے. وَجَمِيعِ مُعْجَزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ، اور دیگر سبھی نبیوں کے معجزات حضرت علی کے اندر پائے جاتے ہیں. سارے نبیوں کے معجزات. جمیع الانبیاء، تو جمیع الانبیاء میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہے نا. جمیع الانبیاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اور دیگر سارے انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارے نبیوں کے معجزات کہاں پر چلے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور شیعوں کے امام کے پاس. یہ تو ان کا نبیوں کے شان میں گستاخی ہے. اب آئیے ذرا قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. قرآن کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ، سب سے پہلے تو شیعوں کی کتاب اصول الکافی میں ایک بات ہے. کیا ہے؟ اصول الکافی جلد 1 کتاب الحجہ، باب ذکر الصحیفتی والجعفری والجامعتی ومصحف فاطمہ. صفحہ نمبر 239 اور 240 میں یہ واقعہ منقول ہے. لمبا واقعہ ہے. اس واقعے میں آتا ہے کہ شیعہ کہتا ہے، شیعہ کی طرف سے کہا جاتا ہے، یا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کسی کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں کیا ہے؟ مصحف عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف. تو کہتے ہیں ہمارے پاس حضرت فاطمہ کا مصحف ہے. تو سوال کرنے والا کہتا ہے وما مصحف فاطمہ، یہ حضرت فاطمہ کا مصحف کیا ہے؟ قال مصحف فاطمہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات. مصحف فاطمہ جو ہے یہ تمہارے قرآن کا 3 گنا ہے، مطلب 90 پارہ. 3 گنا 90 پارہ ہوگا نا، ادھر 30 پارہ ہے. تو کہا مصحف فاطمہ جو ہے یہ قرآن مجید کا 3 گنا ہے. واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. اور تعجب کی بات یہ ہے، آگے یہ کہتے ہیں کہ اس میں قرآن مجید کا ایک بھی حرف نہیں ہے. مطلب مصحف فاطمہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جس میں قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے. پورا ایک الگ ہی قرآن، الگ ہی کتاب ان کے پاس ہے. کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں بنیادی طور پر ان کا یہ عقیدہ. اصول الکافی شیعوں کے 12 جماعتوں میں سے 12 کے 12 اس کو مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا ہے. ان کے یہاں اصول الکافی کی اہمیت اتنی ہے جتنی ہمارے یہاں صحیح بخاری کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ تو ہو گیا مصحف فاطمہ والی بات کہ قرآن مجید ان کے یہاں نہیں ہے. ان کے یہاں کیا ہے؟ مصحف فاطمہ، جس کو وہ لوگ قابل عمل سمجھتے ہیں. قرآن سے زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے، اور اس میں قرآن کی ایک لفظ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ کہاں سے جمع ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لکھواتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھتی تھیں، اور وہاں سے حضرت علی کے پاس، اور وہاں سے دھیرے دھیرے ان شیعوں کے پاس آیا ہوا ہے. وہ ایک ایسی کتاب ہے جو شیعوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک ایسا قرآن، ایسا آسمانی کتاب، ایسا کلام الہی جو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، خاموشی کے ساتھ شیعوں کے اماموں میں تبدیل ہوتا رہا، ٹرانسفر ہوتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید خود سے کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید خود سے کوئی دلیل نہیں ہے.
بھائی قرآن مجید ایک ساتھ دو چیزوں کی دلیل ہے۔ پہلا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی دلیل ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی استاد سے کچھ بھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسی باتیں کہنا شروع کیے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور پڑھ کر سنانے لگے، جو حق پر مبنی، علم و حکمت سے بھرپور، آنے والی قیامت کی صبح تک تمام نسلوں کے لیے ایک چیلنج کہ اگر تم کو لگتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور جس نبی پر یہ نازل کیا گیا وہ سچا نبی نہیں ہے، تو تم اس جیسا قرآن لا کر کے دکھاؤ۔ قرآن بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کی دلیل ہے نا؟ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے، اس کی گواہی دیتی ہے قرآن۔ چنانچہ قرآن پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور رسول کی دلیل ہے۔ دوسرا، قیامت کی صبح تک سبھی مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن ایک ایسی دلیل ہے جس پر ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ آنکھ بند کر کے اعتماد اور بھروسہ کرے۔ ایک لفظ، ایک حرف، بلکہ ایک الفابیٹ بھی اگر اس میں سے وہ نہ مانے، ایک حرف تہجی بھی اگر اس میں سے وہ تسلیم نہ کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن شیعوں کے یہاں کہتے ہیں قرآن خود سے کوئی دلیل، قرآن کے دلیل ہونے کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے۔ وہ امام کون ہے؟ پہلے حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر حضرت حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر آگے واقعہ۔ چنانچہ اصول الکافی میں یہ بات نقل کی گئی، کہتے ہیں القرآن لا یکون حجۃ الا بقیم، قرآن بذات خود حجت اور دلیل نہیں ہے جب تک کہ کوئی قیم نہ ہو، جیسے کہ جب تک کہ کوئی قیم نہ ہو۔ اس کو آپ اس انداز سے سمجھیے کہ گاڑی خود سے نہیں چل سکتی، چلانے کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور چلائے گا تو گاڑی چلے گی، اور گاڑی کے ساتھ آگے وہ سب کوئی بڑھیں گے جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس گاڑی کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈرائیور ہو۔ ویسے ہی شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید تبھی مانی جائے گی جب وہ کسی امام کے ذریعے سے آئے، جب وہ کسی امام کے ذریعے سے آئے۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے بعد ابھی جو ان کے سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں ایران کے، آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کے اور بہرا کے جتنی بھی دکانیں ہیں ان کے اس کا فوٹو لگا ہوا رہتا ہے، برہانی، روحانی، ریحانی، شیطانی، ہے نا، لگا کے رکھتے ہیں نا لوگ، فوٹو لگا کے رکھتے ہیں۔ وہ ان کا امام ہے، وہ قیم ہے، وہ کہے گا قرآن میں نماز واجب ہے تبھی قرآن کی بات اقیم الصلاۃ واجب ہوگی، اگر وہ نہیں کہے گا تو ایسی صورت میں قرآن پر عمل نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی بات کہہ نہیں سکتے ہیں، کہ ھذا کتاب اللہ الصامت، یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن یہ صامت ہے، سائلنٹ ہے، یہ اللہ کی سائلنٹ بک ہے، اللہ کی ایک ایسی کتاب جو خاموش ہے۔ وَأَنَا کتاب اللہ الناطق، اور میں اللہ رب العالمین کا بولنے والا قرآن ہوں، ہے نا، میں اللہ رب العالمین کا بولنے والا قرآن ہوں۔ چنانچہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرآن کی کوئی بات نہیں آئے گی تب تک قرآن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ انہی کے اصول الکافی میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ قرآن کے سب سے زیادہ جانکار کون تھے؟ حضرت علی تھے، جبکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دعا کی تھی قرآن کے بارے میں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہم علمہ الکتاب
والتأویل، اللہ تو مجھے قرآن کا علم عطا کر۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کی سمجھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کے ہاں مقولہ ہے، ان کی کتاب میں منقول ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے زیادہ جانکار ہیں، تو کہا کہ نہیں، ان کو نہیں آتا ہے۔ کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن کا سب سے زیادہ علم ہے، کہا ان کو بھی قرآن کا علم نہیں ہے۔ کہا کہ کس کو ہے؟ کہا صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا علم ہے، باقی لوگوں کو نہیں۔ جبکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے شکایت کی کہ ایک آدمی کوفہ میں قرآن لکھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ قرآن لکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کو بھیجو، ابھی ان کی پٹائی کرتے ہیں، قرآن لکھ رہا ہے، اکیلے قرآن کیوں لکھ رہا ہے؟ جب سرکاری طور پر لکھا گیا جا چکا ہے آلریڈی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حکم تھا، لکھا جا چکا ہے، تو اکیلے بیٹھ کر آدمی قرآن کیوں لکھے گا؟ تو کہا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر رہنے دو، ان کو قرآن کا مکمل علم ہے۔ لیکن ان کے یہاں کیا ہے کہ حضرت علی سب سے زیادہ جانتے تھے، دوسرے صحابہ، ہم نہیں کہتے حضرت علی کو قرآن کا علم نہیں تھا، بالکل علم تھا، لیکن دیگر ائمہ، دیگر صحابہ کو بھی قرآن کا علم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان بیان کرنے کے لیے دیگر صحابہ کرام کے شان میں توہین کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کے بارے میں شیعوں کے عقائد پر اگر بات کریں گے تو ان کی کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، کس میں؟ فیہم، یعنی فی ائمۃ الاثنا عشر وفی اولیائہم و اعدائہم۔ قرآن مجید میں جو بھی باتیں نازل ہوئی ہیں جھگڑوں سے متعلق، لڑائیوں سے متعلق، بغض سے متعلق، نفرت سے متعلق، وہ اسلام اور کفر کی نہیں ہے، وہ شیعہ اور غیر شیعہ کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انما نزل فیہم وفی اولیائہم و اعدائہم، کہ قرآن مجید میں جہاں محبت کی بات کہی گئی وہاں شیعوں کے 12 امام ہیں، ان سے محبت کرنا ہے۔ جہاں نفرت کی بات کہی گئی وہ لوگ ہیں جو شیعہ کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے قرآن۔ یعنی جملہ کا، اس سے پہلے جیسے میں نے توحید کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ تسلیم نہ کرے وہ کافر و مشرک ہے۔ جب وہ کافر و مشرک ہوا تو جب کہا وقاتل المشرکین، تو اس کا مطلب ہوا جو بھی شیعہ نہیں سو کاٹ کے پھینک دو، ہے نا۔ کہا وجاہدوہم فیہ، جہاد کرو، تو کس سے جہاد کرنا ہے؟ جو شیعہ نہیں ان سے جہاد کرو۔ وہ آج بھی کر رہے ہیں، سیریا میں، یمن میں، لیبیا میں، دنیا بھر میں جہاں بھی غیر شیعہ ہیں سب سے شیعہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن میں جہاد کی بات جو کہی گئی وہ کافر سے نہیں، غیر شیعہ سے ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ یہ تو شیعوں کے کیا کہتے ہیں قرآن سے متعلق ان کے عقائد ہیں۔ اس کے بعد شیعوں کا عقیدہ حرمین سے متعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان زیارت قبر الحسین تعدل 20 حجتاً، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنا کیا ہے؟ 20 حج کرنے کے برابر ہے۔ بھائی ہمارے یہاں بھی یہ بھی ہے نا کہ جو 7 مرتبہ اجمیر چلا جائے گا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ تو کہتے ہیں ان زیارت قبر الحسین تعدل 20 حجتاً، کہ جو آدمی حضرت حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اس کو 20 حج کا ثواب ملے گا۔ وَأَفْضَلُ مِنْ 20 عُمْرَةً وَحَجَّةً، یا 20 سے بھی زیادہ مرتبہ حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تانتی باغ سے تھوڑا آگے جائیں گے تو ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے پھول بغان، نام تو سنے ہوں گے پھول بغان۔ پھول بغان کا ایک لڑکا ابھی نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا ہے، ہم سے آیا تھا ملنے۔ آج جمعہ میں نے اسی کا ذکر کیا تھا کہ میں نے اس کو دیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے کہ جاؤ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، یہ 4 سورت کی تفسیر پڑھو گے، روز ترجمہ پڑھو گے ڈیلی
7 دن یا 4 دن کرو کم سے کم. دوسرے دن وہ آ کے قرآن لوٹا دیا. وہ بولا کہ میرے دادا کو عمرہ کرنے گئے تو عمرہ کرنے جا کے فون کر کے ان کے والد کو گالی دینے لگے. کہا یہاں کہاں تو مجھ کو غلط جگہ بھیج دیا ہے، فوراً میرا کیا کہتے ہیں میرا ویزا نکال اور میرے کوفہ کا مجھ کو ٹکٹ بنا کر کے دے، مجھے حضرت حسین کی قبر پر جانا ہے. یہ کہاں مجھے بھیج دیا حج عمرہ کرنے کے لیے. ہر سال آج بھی ہندوستان میں ایسے شیعہ تو چھوڑیے بریلوی گھرانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہر سال ایک مرتبہ وہ کوفہ جاتے ہیں حضرت حسین کی قبر کی زیارت کے لیے. ہر سال. اس کو حج کرنے میں مزہ نہیں ہے اس آدمی کو کہ کہاں بھیج دیا میرے کو حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے، کیا کروں گا میں یہاں آ کر کے، مجھے سیدھا بھیجو کہاں حضرت حسین کی قبر پر، وہاں کا ٹکٹ نکال کے دو مجھ کو. بیٹے نے دیری کی تو گالی دے رہا ہے کہ پیسہ بچا کے کیا کرے گا، قبر میں لے جائے گا، ایک تو ٹکٹ نہیں کاٹ پا رہا ہے کوفہ کا یہاں سے. یہ حال ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. بریلویوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، اس کے نیچے سے گزرتے رہتے ہیں، وہ اسی بنا کر کے محرم میں قبر بنا کر اس کے نیچے سے گزرنا، اس کو سجدہ کرنا. تو حرمین کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی زیارت کی ضرورت ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام و مسجد ھذا و مسجد الاقصی، کہ آدمی زیارت کے نیت سے صرف 3 مسجد جا سکتا ہے، حرم شریف مکہ، حرم شریف مدینہ وہ مسجد حرم ہے مسجد نبوی، اور اسی طرح مسجد اقصی. اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے. وہ زیارت کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ ہندوستان سے کوفہ. اتنی خطرناک ہے. کہا کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے مل گئے تیرے کو؟ نہیں میرے گھر میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو ہے. اب کون سا بیوقوف ان کو فوٹو بنا کے، کون ہے بیوقوف تو نہیں، کون سا فراڈ اس کے ابا کو یا اس کے گھر میں حضرت اللہ کے رسول کی فوٹو بنا کے دے گیا کہ لو اللہ کے رسول کی فوٹو، پتہ نہیں کتنے قیمت میں کمائے بیچا ہوگا. قوالیوں میں کہا قوالی ہوا تو ہمارے کا قوال ایک رات میں 1 لاکھ روپیہ کما کر کے گیا. بولے ہم لوگ فالتو میں مولانا بن گیا. کون سی قوالیوں کو سر تال کی جانکاری، ان کی آواز اچھی ہے، اس سے اچھا تھا ہم لوگ بھی گا لیں گے. ہاں لگا ہوا ہے لوگوں کو لوٹنے میں. تو بات کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ 20 مرتبہ حج کرنا، یہ 20 سے زائد مرتبہ حج و عمرہ کرنے کے برابر ہے. اسی طرح سے ان کی کتابوں میں ہے کہ لا تذهب الايام والليالي حتى ينصب الحجر الاسود فيه، کہ دن و رات نہیں گزریں گے، مطلب قیامت واقع نہیں ہوگی اس سے پہلے حجر اسود کو حضرت حسین کی قبر پر لے جا کر کے لگائیں گے. ترکی والے ایک بار حجر اسود چرا کے لے گئے تھے، ہے نا. لوگ آج بھی ترکی کا گن گاتے ہیں جماعت اسلامی والے، ترکی ترکی ترکی. اس کی تاریخ بھی ایک الگ ہے کہ مکہ کیا کہتے ہیں درعیہ میں حملہ کر کے وہاں کے بادشاہ کو لے جا کے ترکی کے استنبول کے جو سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کے سامنے ان کو قتل کیا تھا، اور وہابیوں کا امام مارا گیا کہہ کر کے پورے شہر میں لوگوں نے جشن منایا تھا ترکستان میں. اور اسی وقت یہ لوگ حجر اسود کو اٹھا کر کے لے گئے تھے، توڑ دیے. 2-4 تھوڑا چھوٹا اچھا ٹکڑا، وہ جو لگا ہوا ہے نا وہ پتھر تھوڑی ہے، اس کے اندر 2-4 چھوٹا چھوٹا ٹکڑا لگا ہوا ہے، باقی پورا توڑ کر کے برباد کر دیا حجر اسود کو ترکی والے. ابھی شیعوں کا کیا ہے، قیامت واقع ہونے سے پہلے ان کا عقیدہ ہے کہ حجر اسود کو لے جا کر کوفہ میں حضرت حسین کی قبر یا حضرت علی کی قبر میں نصب کریں گے، لگائیں گے. یہ ان کا سنکلپ ہے. سمجھ آ رہا ہے کیوں ایرانی لوگ سعودی سے اتنا دشمنی کرتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے، سعودی حکومت ٹوٹ جائے، گر جائے، یہ بادشاہت ختم ہو جائے؟ کیوں؟ انہوں نے ہی ان سے دوبارہ حجر اسود چھینا ہے نا. یہ لوگ تو جتنا بڑا حجر اسود کا جتنا ٹکڑا ملا اس وزن کی چاندی دیے تھے ان کو، تب جا کر ہی ملا تھا یہ چاندی یا سونا. اس کے بعد حجر اسود واپس لائے تھے. یہ جتنے لوگ
یہ جب جماعت اسلامی پر بعد میں بات کریں گے تو یہ لوگ سب سعودی کے دشمن ہیں کہ جانے انجانے میں اسی عقیدے کو فروغ دے رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب یہ شیعہ مکہ مدینہ میں قبضہ کریں گے، حضرت حسن، حضرت علی اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے لاش کو نکال کر نعوذ باللہ اس کو پھانسی پر چڑھائیں گے اور حجر اسود کو لے جا کر کوفہ میں نصب کریں گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ کیا کہتا؟ لا تذهب الايام والليالي حتى ينصب الحجر الاسود فيه، یہ ان کے عقیدہ میں سے ہے۔ اسی طرح سے ان کے عقیدوں میں بہار الانوار 52-338 میں اس بات کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے القائم يهدم المسجد الحرام حتى يردده الى اساسه ويرد البيت الى موضعه واقامه على اساسه، کہ ان کے جو امام غائب ہیں یہ آئیں گے تو یہ خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ اسی طرح سے ان کے دیگر کتابوں میں بھی اس قسم سے خانہ کعبہ کی یا خانہ کعبہ کے کیا کہتے ہیں، اسی طرح سے الارشاد، شیخ ارشاد کا، شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں بھی اس بات کا باقاعدہ ذکر ملتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، ان سے بدتمیزی کی، ان سے لڑائیاں کی ہیں، وہ لوگ ان سے جھگڑا بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے 1994 یا 95 کا واقعہ ہے یا اسی کے آس پاس کا واقعہ ہے کہ جب لاش جنازے کے اندر ہتھیار ڈال کر کے یہ لوگ مسجد حرم میں داخل بھی ہوئے ہیں، اور نماز کے دوران جنازے سے آدمی ہتھیار لے کر اٹھا، خانہ کعبہ کے چھت پر یہ لوگ چڑھ گئے تھے اور پورے خانہ کعبہ کو، پورے حرم کو، مسجد مکہ کے حرم کو کیا کہ ان لوگوں نے یرغمال بنا لیا، اغوا کر لیا۔ اب جو بھی خانہ کعبہ مسجد حرم میں داخل ہوگا سب کو گولی مار دیا جائے گا۔ شور مچایا گیا کہ یہ امام مہدی ہے نا، خوب شور مچا۔ اس میں ایک بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہاں کے لوگوں نے بہت جتن کر کے وہاں کے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں سرنڈر تک کروایا۔ بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے، سوچے واقعی امام مہدی ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ مار دیے گئے تو سب کو یقین ہوا کہ امام مہدی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ مارے نہیں جائیں گے۔ چلو خانہ کعبہ پہ حملہ بھی کیا۔ ابھی 2016 کی بات ہے، ایران والا خانہ کعبہ پہ میزائل داغے تھے، ہے نا یاد؟ 2016 میں میزائل بھی داغے تھے ایران سے۔ تو خانہ کعبہ سے ان کی یہ ہے، یہ ان کا اسلام ہے، خانہ کعبہ سے یہ دشمنی ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیے، خانہ کعبہ سے جن کو دشمنی ہو، جو خانہ کعبہ کو منہدم کرنا چاہتے ہوں، جو حجر اسود کو لے جا کر کے یہاں لگانا چاہتے ہوں، کہاں پر؟ قبر پر لے جا کر کے لگانا چاہتے ہوں، جو قبروں کی زیارت کو خانہ کعبہ کی زیارت سے یا حج و عمرہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہوں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ صاحب ایمان ہے، کہاں تک صحیح اور درست ہوگا؟ اس کے بعد آخری بات جو ان شیعوں کے سلسلے میں آتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بات بڑی لمبی ہوگی اس لیے ادھر نہیں جانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شیعوں کے یہاں ایک عام مسئلہ جو سارے لوگوں سے الگ ہے، وہ ہے متعہ، نکاح متعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ خیبر کے جنگ کے مناسبت سے، دوسری حدیثوں میں ہے کہ دوسرے مناسبت سے، نکاح متعہ کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن المتعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر لوگوں کو متعہ سے منع کیا۔ والحمر الاہلیہ، اور گھریلو گدھے کے کھانے کو حرام قرار دیا۔ اب آپ دیکھیے، شیعوں کے یہاں آج بھی نکاح متعہ جائز ہے، شیعوں کے یہاں آج بھی نکاح متعہ جائز ہے، وہ نکاح متعہ کو صحیح و درست سمجھتے ہیں، اور اس کو الگ الگ طرح سے وہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ نکاح متعہ
اسلام کے بنیادی اور اہم ترین روح کے خلاف ہے۔ اسلام میں رشتے 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے بعد جب سوال آیا تھا میں نے بیان کیا، نکاح متعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس بات پر راضی ہوں کہ وہ کتنے دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ فکس، اس کے بعد نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا۔ اگر نکاح سے پہلے یہ فکس نہیں ہوا کتنے دن کے لیے ہوا ہے تو وہ نکاح 40 دن میں خود بخود فاسد ہو جائے گا، 40 دن میں نکاح خود بخود فاسد ہو جائے گا۔ ایگریمنٹل میرج یا ٹیمپروری میرج جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہے نکاح متعہ۔ پہلے زمانے میں عربوں میں یہ چیز جائز تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے آتے ہی ساتھ اس کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ایک طویل مدت کے بعد نکاح متعہ کے حرمت کے احکام جاری کیے گئے، جس طرح سے کہ شراب بھی ایک طویل مدت کے بعد حرام قرار دیا گیا، اس سے پہلے شراب بھی حرام نہیں کہا گیا تھا۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کتنے سارے صحابہ ہیں جو متعہ سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ جس وقت نکاح متعہ جائز تھی اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے، جب حرام کر دی گئی تو بھی صحابہ کرام نے بھی اس سے پرہیز کیا۔ تو ایسی صورت میں زبردستی ایک ایسا معاملہ جو بالکل صراحت کے ساتھ حدیث سے واضح ہے کہ نکاح متعہ جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑے رہنا کہاں تک صحیح درست ہے۔ نکاح متعہ پر جب بات کی جاتی ہے تو شیعوں کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ پھر نکاح کیا ہے وہ میں بھول رہا ہوں، مسیار ہے نا، نکاح مسیار کہاں سے آیا؟ نکاح مسیار، یسیر کا معنی ہوتا ہے آسانی، نکاح مسیار، اسلام میں نکاح مسیار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح مسیار کی بات کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جب بات کی تو نکاح مسیار کو نکاح متعہ سے جوڑ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی اہل حدیثوں کو۔ اسلام میں نکاح مسیار بول کے کچھ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ انسان ہے، اس کے بھی اپنے خواہشات ہیں، لیکن وہ شادی نہیں کر پا رہی ہے 2 میں سے کسی ایک وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لڑکا نہیں ہے جو اس سے شادی کرے، کمائے کھلائے، تو لوگ شادی نہیں کرے، میری کمائی نہیں ہے، میں تجھ کو کھلا نہیں سکتا، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ عورت کیا کرے؟ شادی کرے یہ کہہ کر کے کہ تم کو مجھے کمانے کھلانے، دوا علاج کپڑا، ان تمام چیزوں کی کوئی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، تمہارا صرف کام اتنا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، ہے نا۔ یا پھر کوئی عورت شادی تو کرنا چاہتی ہے لیکن میکے چھوڑنا نہیں چاہتی، ماں اکیلی ہے، ماں کی خدمت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ شادی کر لے اور میکے میں رہے اور شوہر سے کہے کہ مجھے کھلانے پلانے، کپڑا دوا علاج کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ خالی مجھ سے فزیکلی مل سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو یہ نکاح مسیار ہے۔ بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں جبکہ یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں؟ مفتی طارق مسعود۔ کون کہتے ہیں جائز؟ ہاں، مفتی طارق مسعود نے ایک مرتبہ اس سے سوال آیا، وہ کہنے لگے کہ نکاح دیکھو مشکل ہو گئی ہے تو کتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک عورت فون کی، کہا کہ دیکھیے میرے خواہشات کی تکمیل میں بڑی دقت ہو رہی ہے، میں حرام کام میں ملوث ہو جاتی ہوں، ٹوائے وغیرہ یوز کرنے لگی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن آپ ایسا نہ کریں، آپ اپنے کیا حقوق معاف کر کے کسی آدمی سے شادی کریں۔ حقوق معاف کر کے شادی کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو کھانے پلانے، دوا علاج کپڑا رہنے ان تمام چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف مجھ سے شادی کر لیں تاکہ میری خواہش پوری ہوتی رہے، بس اس کے علاوہ آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
اس معاملے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کرتی ہے اور کہتی ہے شوہر سے کہ آپ کو میرے کسی بھی ضرورت کو پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلانا پلانا کپڑا دوا علاج کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سب مجھے خرچہ مت دیجئے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس شرط پر شادی کرنا جائز نہیں ہے کہ میں تم کو یہ چیزیں نہیں دوں گا، اس لیے کہ عورت آج معاف کر دی ہے، ٹھیک ہے، 3 سال بعد بولے گی نہیں اب میں تو اپنی امی کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اب تو میری امی مر گئی ہے، اب میں آپ کے گھر آؤں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے ساتھ گھر بساؤں گی، میرے دوا کیا کہتے ہیں کپڑا کھانا پینا ان تمام کی ضرورت آپ کو پوری کرنی ہوگی، تو شوہر پر واجب ہوگا اس کو پوری کرنا۔ لیکن نکاح مسیار میں کیا ہے کہ شوہر اس کا مکلف نہیں ہے، وہ اگر پورا نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے نکاح مسیار اسلام میں صحیح اور درست نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے جیسے سوال آتا ہے کہ بھئی کوئی عورت اگر کہے اپنے شوہر سے کہ آپ کو میری کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی ہے، میں سب معاف کرتی ہوں، اور کوئی اس طرح سے شادی کر لے تو کیا جائز ہے؟ بولیں گے بالکل جائز ہے۔ ہاں، آگے کا پوچھا نہیں کہ بعد میں مانگے تو یہ پوچھا نہیں، آدھا سوال ہوا عالم نے بھی آدھا جواب دے دیا، تو اس سے کیا کہا کہ جی دیکھو اہل حدیث لوگ نکاح متعہ پر تو بات کرتے ہیں لیکن نکاح مسیار اپنے یہاں حلال کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک شیعہ مولوی کی میں تقریر سن رہا تھا متعہ کے اوپر، تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے نکاح متعہ پر لوگوں کو اعتراض ہے لیکن اپنے یہاں نکاح مسیار جائز کر کے رکھا، یہ کہاں سے جائز ہے؟ بھئی ہم نے کب کہا؟ اہل حدیثوں کے یہاں کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ اگر عورت شادی کے وقت کہے کہ مجھے آپ خرچہ مت دیجئے اور 2 سال بعد مانگے تو شوہر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کسی نے بھی نہیں کہا۔ سب نے کہا جب مانگے گی تب دینا ہوگا، شروع میں نہیں لے رہی ہے بولتی مت دیجئے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کو نکاح مسیار یا نکاح مسیار کے نام سے یہ ساری چیزیں جو مشہور کی گئیں یہ اہل حدیثوں کے یہاں پر نہیں ہیں۔ تو یہ ہے نکاح متعہ والا معاملے میں نکاح مسیار بیان کیا۔ نکاح متعہ زنا کاری کے سوا کچھ نہیں ہے آج کی تاریخ میں۔ جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ نکاح متعہ کے حرمت کی حدیث موجود ہے، اس کے بعد اس سے پہلے کسی کو علم نہ ہو یا وہ حدیث نہ جانتا ہو، اس کو اس بات کا علم نہ ہو اور وہ متعہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد اگر کوئی نکاح متعہ کرتا ہے تو ایسا کرنا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، یہ زنا کے کیٹیگری میں آئے گا۔ تو یہ شیعوں کے یہاں ایک چیز اور پائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تقیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقیہ۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے منافقت۔ تقیہ کا سمپل مطلب کیا ہے؟ منافقت، کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے سامنے آنے کے بعد انکار کر دے اپنے عقائد کا کہ نہیں ہمارے جیسے یہ سب چیز آپ لے کے شیعہ نہیں ہمارے یہاں تو یہ سب چیز ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے، سب چیز غلط ہے، اور اکیلے میں جا کے کہے کہ نہیں میں یہ تمام چیزیں مانتا ہوں، یہ سب میں نے بس کسی مجبوری میں نے اس طرح سے کہا ہے اور اس طرح سے جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے تقیہ۔ شیعوں کے یہاں تقیہ بھی جائز ہے۔ تقیہ کرنا کہ آدمی بات بات پر ایمان کا، اسلام کا، توحید کا انکار کر دے اور کیا کرے بعد میں جا کے کہے نہیں میں تو مجبوری میں بولا تھا، میرے دل میں ہے۔ تو شیعہ کے عقیدے میں تقیہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ صحابہ اکرام کے سلسلے میں ان کا عقیدہ جیسے اس سے پہلے میں نے بیان کیا، 3 صحابی کو چھوڑ کر جس میں حضرت علی بھی نہیں ہے، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، ایک اور صحابی، ان 3 صحابہ اکرام کو چھوڑ کر ایک بھی صحابی ان کے یہاں پہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین کو بھی وہ اس تکفیر والے معاملے میں ان کو بھی انہوں نے لپیٹ لیا کہ وہ بھی کافر ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی نہیں مانا۔ عظمت صحابہ اکرام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ اکرام کے بارے میں ان کے عقیدے کچھ اتنے خراب ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی تکفیر، صحابہ اکرام اب کیا کہیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کس نے کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کس نے کیا؟ باقاعدہ حدیثوں میں بات منقول ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو کوفہ میں لوگ ماتم منانے لگے،
تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ یہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ لوگ آپ کے والد کے شہادت پر ماتم کر رہے ہیں۔ کہا اگر یہ ماتم کر رہے ہیں تو پھر شہید کون کیا؟ ماتم یہ منا رہے ہیں تو پھر شہید کون کیا؟ شہید تو خود ہی یہی لوگ کیے ہیں اور یہی لوگ پھر ماتم منا رہے ہیں۔ یہ تو ہے شیعہ لوگ۔ شیعوں نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں اسلام کا نہ کبھی بھلا چاہا ہے اور نہ ان سے کبھی اسلام کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام یوز کرتے ہیں اور اس نام کو ڈھال بنا کر سبھی صحابہ کرام اور پورے دین کا انکار کر جاتے ہیں، پورے دین کا انکار کر جاتے ہیں۔ جو شیعہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا، جس کے عقیدے میں سب سے کم خرابی ہوگی، وہ شیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے معاملے میں کہا تھا۔ تو یہ شیعوں کے مسائل ہیں۔ میں اور اگر سب عبارتوں کو پڑھنے جاؤں تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔